اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ان عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپنے لگتے ہیں اور وہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ وبشر المخبتین، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیں۔ وہ عاجزی کرنے والے، عاجزی اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی کا کیا ہے، اور اس کی تفصیل فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے جن کو بشارت دینے کا حکم ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذکر خدا کی صورت میں وجلت قلوبہم، ان کا دل لرزتے ہیں۔ ذکر خدا کی صورت میں دل کا لرزنا یہ خشوع، انکساری اور تواضع اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ کیوں لرزتے ہیں؟ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو لرزتے ہیں۔ ہمارا ائمہ کے بارے میں ہے جب وضو کرنے لگتے تھے تو لرزتے تھے، نماز کے لیے رو بقبلہ ہو کر کھڑے ہوتے تو لرزتے تھے۔ اذا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے عظمت کے سامنے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے لرزتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے ان کا دل جو ہے ذکر خدا سے لرزتے ہیں۔ معرفت کی وجہ سے اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونے کی وجہ سے، قرب حاصل ہونے کی وجہ سے لرزتے ہیں۔ قرب حاصل ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اس کو ادراک ہوتا ہے۔ جو مقربین ہوتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، وہ زیادہ اللہ کے یاد سے لرزتے ہیں۔ جو اللہ کے قریب نہیں ہوتے وہ غافل ہوتے ہیں۔ اور اس ایمان کی وجہ سے، ایمان اور ایقان ہے، اس یقین کی وجہ سے لرزتے ہیں۔ وہ ایمان اور یقین کے اس مقام پر فائز ہے جس طرح ہم کسی چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں تو اس کے ادراک سے ہمارے وجود کے اندر جو رد عمل ہوتا ہے، یقیناً اسی طرح کا رد عمل مومن کو ذکر خدا سے ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین کا ارشاد ہے نا، وَأَبْيَنْ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ، لوگوں کے لیے تیرا وجود تو ان چیزوں سے بھی زیادہ واضح ہے جن چیزوں کو آنکھیں دیکھتی ہیں، اس سے زیادہ واضح ہے، اس لیے لرزتے ہیں۔ ہم نہیں لرزتے اس لیے کہ ہمارا نہ ایمان اس مقام پر ہے، نہ معرفت اس مقام پر ہے، نہ قرب اس مقام پر، تو وہ لوگ نہیں لرزتے۔ وجلت قلوبہم، یہاں ایک سوال آتا ہے،
قرآن مجید میں ایک آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آتا ہے۔ ادھر کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے دل لرزہ بر اندام ہوتے ہیں۔ یہی کیا ہو گیا؟ اللہ کے ذکر سے دلوں میں خوف آتا ہے، وہ کانپنے لگتے ہیں، خوف آتا ہے، وجلت خوف، اور کانپنے لگتے ہیں، لرزہ آتا ہے۔ اور ادھر فرمایا اللہ کے ذکر سے سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، بے پریشانی ہوتی ہے، بے اضطراب ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ ادھر کانپنے لگتے ہیں، ادھر سکون آتا ہے۔ اس کو سنیں، یہاں آپ کو بتایا کہ کیوں کانپنے لگتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے، اس قرب کی وجہ سے، اس عظمت کی وجہ سے کانپتے ہیں، اس وجہ سے کانپتے ہیں۔ ذکر خدا کی وجہ سے اطمینان اور سکون کیسے آتا ہے؟ اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے غیر اللہ کے خوف سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے اضطرابات سے۔ یہ دنیا والے جن کے دلوں میں ذکر خدا نہیں ہوتے، ان کو نیند نہیں آتی، اس کو نیند آتی ہے۔ وہ پریشان حال رہتے ہیں اسی دنیا کے بارے میں، اسی روزمرہ مسائل کے بارے میں اس کا دماغ پھٹتا ہے، اتنا پریشان رہتا ہے۔ یہ ذکر الہی میں رہنے والا محراب عبادت میں اللہ کے سامنے لرزہ بر اندام ہوتا ہے، لیکن دنیاوی مسائل اور اس زندگی کے مسائل میں اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی سے بھی کیف و سرور مزہ لیتا ہے۔ کس چیز کا مزہ؟ اللہ کی بندگی کا مزہ لیتا ہے۔ تطمئن القلوب، بندگی کا مزہ لیتا ہے۔ وہ اضطراب نہیں ہوتا، اس کا دل مضطرب نہیں ہوتا دنیاوی مسائل اور اس دنیا کے جو مشکلات ہوتے ہیں ان مسائل میں وہ اس کا دل مضطرب نہیں ہوتا۔ اضطرابی حالت میں، پریشانی کے حالت میں، بے سکونی کے حالت میں نہیں ہوتا، مطمئن ہوتا ہے۔ جس کا اللہ کے اوپر توکل ہے، جس کا بھروسہ اللہ کے تعالیٰ کی ذات پر ہے، وہ پریشان حال نہیں ہوتا، آرام سے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے کام کاج پر لگا رہتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، اور پھر اس کا محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے۔ پھر میرا کیا بنے گا؟ پریشان نہیں ہوتا یار تمہارا کیا بنے گا، تمہارا کوئی رکھوالا نہیں ہے، تم دنیا میں بے سہارا ہو، تو تمہارے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، میرا کیا بنے گا، کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ یہ تصور نہیں ہوتا۔ اللہ جن کے دلوں میں ہوتا ہے میرا کیا بنے گا کا سوال نہیں آتا، اصلا نہیں آتا۔ کیا بنے گا کیا مطلب؟ میں لاوارث ہوں، میرا کوئی رکھوالا نہیں، میرے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے، بہت کچھ میرے پاس۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا اللہ دل میں زندہ رکھنے سے دلوں کو اطمینان آتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی، اضطراب نہیں آتا۔ یہ اضطراب نہیں آتا ہے۔ اور یہ جو وجلت قلوبہم، لرزہ بر اندام ہوتے ہیں، کانپتے ہیں، تو یہ عظمت خدا کی وجہ سے، اس ایک کانپنے سے، اس ایک خوف سے تمہارا 1000 خوف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھے، ایک خوف کی وجہ سے، ایک خوف خدا کی وجہ سے آپ کو دنیا کے 1000 خوف سے آپ کو نجات مل جاتی۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی جو ہے
یہ نشو و فراز کی زندگی ہے، یکساں حالت انسان کے اوپر نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ خوش اور ہمیشہ کامیابی، ہر قدم جو ہے وہ آپ کے لیے کامیابی کا قدم نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ صحت مند نہیں ہوتا، ہمیشہ بے محتاج نہیں، ہمیشہ حالات آپ کے حق میں نہیں ہوتا، حالات کبھی آپ کے حق میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کے حق میں نہیں ہوتے۔ اور پھر جو مذہبی بنیاد کے اوپر صبر کی جو تعریف ہے، اس کے سورہ بقرہ میں ہم نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر اللہ تعالیٰ نے درود بھیجا، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ کو بتایا تھا کہ ہم ائمہ علیہم السلام ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے جو مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے درود ہے۔ یہ امام شافعی نے کہا ہے، تزلزلت الدنیا لآل محمد، آل محمد کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر کے دنیا لرز اٹھی ہے۔ وَقَاتَتْ لَهُمْ صُمُّ الْجِبَالِ تَذُوبُ، اور پہاڑ پگھلنے لگے ہیں، یہ اور آل محمد کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اور اس پر صبر کیا، ہم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہے۔ اور اس دنیا میں، اس روئے زمین میں ہمارے ائمہ سے زیادہ صابر نہیں ہے۔ رسالت مآب کے بعد رسالت مآب جیسا کوئی صابر نہیں۔ فرمایا نا کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اذیت اتنی نہیں ہوئی جتنی، یعنی رسالت مآب کو اپنی بعثت کے دنوں میں بھی اذیت ہوئی، مکہ میں بھی اذیت ہوئی، مدینہ میں بھی اذیت ہوئی، وصال کے بعد بھی اذیت ہوئی، وصال کے بعد بھی اذیت ہوئی۔ آپ دیکھیں رسالت مآب کے خواب کو، ایام عاشورہ کے دن جو رسالت مآب کو خواب میں دیکھا حضرت ابن عباس نے، تقریباً 10-12 صحاح طرق سے ابن عباس کی روایت وارد ہے کہ رسالت مآب جو ہے وہ پریشان حال عاشورہ کے دن، وصال کے بعد بھی پیغمبر کو اذیت ہوئی ہے، زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی اذیت ہوئی۔ صبر، اس کے اوپر صبر کیا، اور ان کے آل نے بھی صبر کیا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، صابرین کے لیے بشارت دے دو۔ پھر صبر کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، گناہ کرنے کے لیے انسان کی خواہش کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا، اس حدیث ہے نا جو اس سے مشکل جہاد نہیں ہے جو انسان کا، آپ کا نفس کے ساتھ جو جہاد کرنا ہوتا ہے۔ اعدى عدوک نفسک التی بین جنبک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، اس کے ساتھ لڑنا، اس کے ساتھ بھیڑنا، اس کا مقابلہ کرنا، خواہشات نفسانی کے ساتھ بہت صبر مانگتا ہے۔ عبادت کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، وقت پر اٹھنا، نیند چھوڑنا، ٹھیک ہے، کوئی بدن نجس ہے، سخت سردی میں غسل کرنا پڑتا ہے، صبر آزما نہیں ہے، یہ کپڑے دھونا پڑتا ہے نجس ہے، صبر آزما ہوتا ہے۔ اطاعت، یہ معصیت کے لیے بھی صبر، ترک معصیت کے لیے صبر درکار ہے، اطاعت کے لیے بھی صبر درکار ہے، اور حالات کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھی۔ والصابرین
علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والوں کے لیے یہ بشارت ہے۔ اس پہ اوپر کافی گفتگو ہوئی کہ نماز بندگی ہے، بندگی کی جان، راز بندگی نماز ہے، جان بندگی نماز ہے، اور انسان کے لیے، انسان کے وجود کا جواز جو ہے وہ نماز ہے، نماز ہے، آپ کا وجود جائز ہے، آپ کا موجود رہنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بندگی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نماز نہیں پڑھتے، وجود جائز نہیں، آپ کا وجود حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کا یہ حال ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے اس سے آگے خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنے کے اپنے درجات ہے جو بیان ہوتا رہا ہے وقتاً فوقتاً۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو کھلاؤ، یوں ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ والبدن، اونٹ، جعلناها لکم من شعائر اللہ، ان کو یعنی قربانی، ہر اونٹ نہیں، جو قربانی کے لیے آپ اونٹ ذبح کرتے ہیں، نحر کرتے ہیں، وہ اونٹ اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ جعلنا، ہم نے قرار دیا ہے، والبدن، اونٹوں کو ہم نے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ خود شعائر اللہ میں سے تو نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا، کہا ہے اونٹ جو ہے وہ ذبح کرو قربانی کے طور پر، حج کے موقع کے اوپر۔ قربانی کے لیے اونٹ کے علاوہ بکرے وغیرہ دیگر جانورات بھی تو ذبح ہوتے ہیں، ان کے لیے نہیں کہا، اونٹ کے لیے کہا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اس لیے کہ اونٹ انسان کی زندگی میں جو صحرائی زندگی ہوتی ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اونٹ، صحرائی کشتی، اور اس کی بڑی خصوصیات ہے۔ یعنی قرآن مجید میں باقی کسی جانور کے لیے نہیں کہا ہے کہ دیکھو إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھو ان اونٹوں کو دیکھو کس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اونٹ میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس سے ہاتھ اٹھانا قربانی کے لیے پیش کرنا جو ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اس کو قربانی راہ خدا میں حاجی کے لیے ہے کہ یہ اونٹ جو ہے وہ قربان کرے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شعائر میں سے، پہلے بھی آپ کو بتایا شعائر کیا ہے، وہ محسوس علامات جن کے اطاعت کرنا واجب ہے، خلاف ورزی نہیں کر سکتے آپ، خلاف ورزی کرتے ہیں یہ تعظیم شعائر اللہ نہیں ہے، اہانت ہے، وہ شعائر اللہ کی اہانت ہے۔ والبدن جعلناها، وہ بدن جو قربانی کے لیے آپ جس اونٹ کو مقرر کرتے ہیں اس کو ذبح کرو، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تمہاری انتہائی ضرورت کے مال سے ہاتھ اٹھا رہے ہو،
یہ شاعر اللہ میں سے ہے اور محسوس چیز ہے۔ اور اونٹ جو ہے وہ ذبح نہیں کیا جاتا، نحر کیا جاتا ہے کھڑے حالت میں۔ اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے اس کے حلق کے نیچے سوراخ کیا جاتا ہے۔ اس میں ذکر ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے لو، نحر کے لیے جب ان کو کھڑا کیا جاتا ہے نحر کے لیے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ پہلوں پہ گر جاتے ہیں، وجبہ گرنے کو کہتے ہیں، وجبت جنوبها، جب پہلوں پر گر جاتا ہے یعنی روح نکل جاتی ہے، تو پھر اس کے گوشت کو تقسیم کر کے فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، کلو کھاؤ، کھانا واجب نہیں ہے، یہ امر جو ہے یہ حلیت کے لیے ہے، کہ تم بھی کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب جمعہ نماز ختم کر چکو تو زمین میں بکھر جاؤ، بکھرنا واجب نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کے تسبیح بیٹھ سکتے ہیں جی، بکھرنے کا حکم نہیں ہے، بکھر سکتے ہو نماز ختم کرنے کے بعد، اس کو اباحہ کہتے ہیں، یہ امر اباحہ کے لیے ہے کہ خود بھی کھا سکتے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور قانع اس محتاج کو کہتے ہیں جو سوال نہیں کرتا، جی، قانع کسی چیز کے اوپر اکتفا کرنے کو کہتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتا، اس کے لیے قانع کہتے ہیں۔ والمعتر اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ پھیلاتا ہے، دونوں کو دے، سوال نہ کرنے والے فقیر کو بھی دے دو اور سوال کرنے والے فقیر کو بھی دے دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح ہم نے ان اونٹوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے قابو میں دے دیا، ان کو ہم نے شعائر اللہ میں قرار دے دیا، تمہارے ہاتھ میں اس کا اختیار دے کر اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت بڑا درجہ دیا ہے، تسخیر کر کے ان اونٹوں کو تمہارے اختیار میں دے کر کے تم راہ خدا میں اس کو ذبح کرنے کے لیے تمہارے لیے ممکن ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو، اور اے رسول آپ نیکی کرنے والوں کو بشارت دیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، یہ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مشرکین ایام جاہلیت میں اس قسم کی قربانی کرتے تھے تو گوشت کو لا کر کے کعبہ کے سامنے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے، بت ہوتے تھے کئی سو بت، ان کے سامنے رکھتے تھے، یہ بت جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ان کا ذریعہ تھا نا، وسیلہ تھا، کأنہو اللہ کے گھر کے سامنے گوشت رکھتے تھے اور خون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیواروں کو ملتے تھے، خانہ کعبہ کی دیواروں کو، اور اس طرح ان کا یہ خیال تھا کہ اس قربانی کا خون اور قربانی کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ان کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، پھر کیا پہنچتا ہے؟
فرمایا اللہ کے پاس تقوی پہنچتا ہے۔ جی وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کے پاس تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کا مطلب بتایا آپ کو، وقایہ سے ہے بچاؤ، بچنا، پرہیز، بچاؤ کرنا، پرہیز کرنا۔ اللہ کے پاس پرہیز پہنچتا ہے، اللہ کے پاس بچاؤ پہنچتا ہے۔ ٹھیک جی، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً انجام دیا جاتا ہے، جو منکرات سے بچا کر، منہیات سے بچا کر، محرمات سے بچا کر، صاف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل انجام دیا جاتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ جی وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ کا مطلب یہ ہے، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ الْعَمَلُ الَّذِي مَعَ التَّقْوَىٰ، مثلا وہ بچا کر کے جو عمل انجام دیا گیا ہے، بچا کر کے جو صاف و شفاف عمل انجام دیا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے جو عمل انجام دیا گیا ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جن کو حرام قرار دے دیا ہے، منع کیا ہے، ان کے ذریعے اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ نے نہیں حکم دیا تھا کہ اس طرح قربانی کے خون اور قربانی کی گوشت اللہ کے پاس اس طرح پہنچتا ہے، بلکہ یہ گوشت، یہ قربانی جو ہے، یہ اللہ کے پاس اس صورت میں پہنچتا ہے کہ یہ قربانی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائے، قربانی دے، اور اس قربانی کے انجام دہی کے سلسلے میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس پر عمل کرے، تقویٰ ہو گیا۔ یہ اللہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بچا کر کے قربانی کرے۔ وہ قربانی کا اونٹ جو ہے وہ حلال ہو، حرام کا نہ ہو، اس میں شبہ نہ ہو، تو پھر وہ اونٹ اللہ تک پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔